اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پی ڈاکٹر امتیاز حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ جنرلی آپ کو علم میں ہے کہ میں کنٹروورشل باتوں میں نہیں پڑتا، جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر سم ٹائم ویوز بڑھانے کے لیے، سم تک اپنی وہ جو سبسکرائبر بڑھانے کے لیے کنٹروورشل سی باتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے جو عقائد ہیں اس کے اوپر خاصا شدت کے ساتھ تنقید کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کاؤنٹر اس کا جواب آتا ہے، پھر دوبارہ کاؤنٹر جواب جاتا ہے ادھر سے۔ تو اس طریقے سے وہ ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا، اس لیے میں نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن نام آپ جانتے ہی ہیں کہ کون سے خصوصی علماء کرام ہیں جو اس ایکٹیویٹی میں شامل ہیں۔ تو اس میں میں تو یہی کہوں گا کہ جس طرح باقی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ دنیا سب کچھ سمجھ لی ہوتی ہے اور آخرت کی فکر ختم کر دی ہوتی ہے، حالانکہ یہ زندگی جو ہے یہ تو ٹرانزٹ ہے، یہاں سے جو ہم نے اچھے برے اعمال لے کے جانے، پھر اس کا ہمیں صلہ ملنا ہے یا سزا ملنی ہے، وہ اس زندگی میں ملنی ہے جو ہمیشہ رہنی ہے۔ تو اس میں باقی دنیا جو انوالو ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی میں انوالو ہے، کوئی رشوت میں انوالو ہے، کوئی ناجائز منافع خوری میں انوالو ہے، کوئی ملاوٹیں کر رہا ہے چیزوں کے اندر۔ اسی طرح ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ علماء کرام کا طبقہ بھی ایسا ہے جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیاوی آپ کہہ لیں کہ ارننگ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اپنی مشہوری کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جنرلی میں اس طرح کی کنٹروورسیز میں پڑھتا نہیں ہوں۔ میں عام طور پہ آپ نے میرے جتنے بیان سنے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ یوٹیوب کے اوپر بھی 600 سے زیادہ کے قریب بیانات میرے پڑے ہوں گے۔ تو اس میں کبھی بھی میں نے ہمیشہ اپنی بات کی ہے، یا اگر کسی کے بات کے ساتھ کوئی میں نے ڈفر کیا ہے تو وہ میں نے اس کا نام لیے بغیر جنرل ایک بات کی ہے، اس کا جو موقف ہے پیش کر کے، تو اس کے اوپر میں نے ڈفر کیا ہے آرگومنٹس کے ساتھ۔ تو ایک مفتی صاحب ہے، بڑے مشہور ہیں مفتی صاحب، اور وہ کافی آپ کہہ لیں کہ کافی سنجیدہ سے وہ مفتی صاحب ہیں، کوئی اتنا زیادہ وہ شور شرابہ بھی نہیں کرتے ہو، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر اور بڑے چینلز کے اوپر وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، لوگوں کے لکھے ہوئے سوال آتے ہیں ان کے پاس، اور وہ پھر اس کے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں ایک چینل دیکھ رہا تھا، وہاں پہ اس وقت مفتی صاحب جو ہیں وہ ان کو میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کوئی ظاہر بات ہے، میں ان کی بات کے اوپر ذرا تنقید کرنے لگا ہوں ایک انداز سے۔ تو مقصد ان کی مرتبے کو کم کرنا نہیں ہے، مقصد کریکشن ہے، معاملے کی وہ ٹھیک کرنا ہے۔ انسان ہے نا، ظاہر بات ہے، ہر ایک کی رائے ہے، رائے غلط ہو سکتی ہے۔ پوچھا گیا، جو مفتی صاحب نے پہلے وہ سوال پڑھا، کیونکہ ان کا دعوت ہے پہلے سوال پڑھتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ صاحب نے کہا جی کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں کسی خاتون کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات تھے، تو اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اس کے اوپر مفتی صاحب کا جو جواب وہ سن کے میں تھوڑا حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا۔ تو میں نے سوچا اس کے اوپر تھوڑا بات کی جائے، اس میں حرج نہیں، کیونکہ اس میں عمومی اصلاح پرپز ہے میرا، تاکہ معاشرے کے اندر فساد برپا نہ ہو۔ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا مفتی صاحب نے کہ جی اگر وہ خاتون جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو پہلے آپ اس خاتون سے معافی مانگیں کہ میں نے آپ کے ساتھ جو تعلقہ ناجائز قائم کیے تھے، بے شک وہ مرضی سے تھے، خاتون بھی اس میں شامل تھی، لیکن چونکہ یہ طائب ہو گئے یہ صاحب جن سے گناہ ہوتا رہا، تو وہ اس سے معافی مانگے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے پاس چلے جائے، ان سے معافی مانگے، کیونکہ ظاہر والد جو ہے سرپرست ہے اس خاتون کے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی امانت میں خیانت ہوئی ہے۔ دوسری صورت میں اگر خاتون شادی شدہ ہے تو پھر پہلے خاتون سے اسی طرح معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد اس کی ہسبینڈ کے پاس چلے جائیں اور ان سے معافی مانگے کہ جی مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، آپ کی بیوی کے ساتھ میرے ناجائز تعلقات تھے، تو مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو پھر اللہ سے آپ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے کبھی امکان ہے کہ وہ آپ کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔
اب یہ جواب سن کے میں بڑا پریشان ہو گیا, بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یہ مفتی صاحب یا تو پریکٹیکل لائف کو شاید نہیں جانتے, خالی مدرسوں کے اندر رہے ہیں اور سوسائٹی کے اندر شاید نہیں رہے, اخبارات بھی شاید نہیں پڑھتے, اور مختلف جو ہمارے سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں یا ہمارے مین سٹریم میڈیا اس کے اوپر مختلف واقعات آتے رہتے ہیں قتل و غارت کری کے غیرت کے نام پہ, تو وہ شاید ان کی نظروں سے شاید نہیں گزرے. انہوں نے یہ اس طرح کا ان صاحب کو جواب دے دیا, اور وہ اس بات کو اب کافی دن ہو گئے. تو اللہ نہ کرے کہ وہ انہوں نے اس پہ عمل بھی کر دیا ہو, اور پتہ نہیں ان کے ساتھ وہاں پہ کیا سلسلہ بنا ہوگا. اب مجھے وعدہ کریں کہ خاتون سے معافی مانگنا کی حد تک تو ٹھیک ہے, اور چونکہ خاتون کی مرضی سے آپس میں تعلق قائم کیا ہوا تھا, تو ظاہر مرضی سے بھی اگر تعلق قائم کیا جائے تو اسلام میں سوائے نکاح کے اور کسی طریقے سے رضامندی سے تعلق کو بھی جائز نہیں سمجھا جاتا, وہ گناہ ہے. تو وہ خاتون سے اگر معافی مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ سے تائب ہو جاتے ہیں کہ آئندہ میں ایسا گناہ میں مجھ سے سرزد نہ ہو اور میں نہیں کروں گا, تو امکان غالب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ سب کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اگر بندہ تائب ہوئے اور اللہ کے سامنے رجوع کر لے تو معافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس کے باپ کے پاس چلے گئے تو میرا نہیں خیال کہ باپ اگر مٹی کا بنا ہوا ہے تو اس کی غیرت نہ جاگے گی اور وہ پکڑ کے اس کو وہاں یا قتل ہی نہ کر دے, یا کم اس کو تشدد کا نشانہ بنائے گا, اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دے یا کچھ اور کر دے, اس کی ٹانگیں توڑ دے, کچھ اور کر دے. آپ کے سامنے یہ کہ اگر باپ کے پاس آ کے بندہ کہے جی کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ میں ناجائز تعلقات میں نے قائم کیے ہوئے تھے اور میں اس کے ساتھ زنا کرتا رہا ہوں, تو کیا خیال ہے, بڑے پیار سے مسکرا کے اس کو کہیں گے اچھا کیا تم آ گئے ہو تو چلو میں آپ کو معاف کرتا ہوں, اب چائے پی کے جانا. تو یہ جواب ان کا. اسی طرح اب اگر اس کے خامن کے پاس اگر چلا جاتا ہے بندہ اس خاتون کے, اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں غلطی مجھ سے ہوتی رہی ہے تو میں گناہ کرتا رہا ہوں آپ کی بیگم کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کی رضامندی سے ظاہر ہے, تو مجھے آپ معاف کر دیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, کیا ریئیکشن ہوگا اس کا؟ اس کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس پسٹل ہے, اس کے گھر میں بندوق ہے, اس کے گھر میں کوئی چھری ہے, اس کے گھر میں کوئی ڈانگ ہے, وہ پکڑ کے لکے گا اور پھڑ کے اس کو شو کر دے گا نا, مارنا, ٹھیک ہے نا. اور ہو سکتا ہے بیوی کو مار دے صاحب, بیوی کی طلاق تو پکی ہے نا جی. پھر یہ سمجھ لیں کہ بیوی کی طلاق پکی, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب وہ اس کو تو نہیں رکھتا. پھر وہ اگر مرد جو ہے اگر تھوڑی بہت اس کے اندر غیرت ہے, اور جیسا ہماری کلچر ہے یہاں سوسائٹی کے اندر, یا تو غیرت کے نام پہ قتل کر کے لوگ خود بھی پھانسی چڑھ جاتے ہیں, تو یہ اکثر کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ مفتی صاحب کے مشورے کے مطابق اگر وہ شادی شدہ خاتون تھی تو اگر وہ اس کے خاوند کے پاس چلا گیا ہوگا وہ بندہ, تو میرا خیال کہ یہی کچھ ہوا ہوگا. تو یہ مشورہ یا یہ جواب کسی کو دینا مجھے بالکل اس کی سمجھ نہیں آئی کہ مفتی صاحب جو ہے مفتی بھی ہیں, اس سے پہلے انہوں نے اچھی خاصی تعلیم حاصل کی ہے مذہبی, اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی پچھلے کئی سالوں سے وہ سوال جواب کر رہے ہیں. تو انہوں نے ریئلسٹک ہو گیا. یہی تو ہمیں افسوس ہوتا ہے نا کہ بعض علماء کرام جو ہیں وہ بالکل ریالٹی کے ہٹ کے بات کرتے ہیں, وہ اپنی دنیا میں مگن ہیں, اپنے انداز سے سوچتے ہیں. یہ مفتی صاحب اگر خود ہی یہ سوچ لیں کہ اگر ان کی بیٹی کے ساتھ کسی نے کوئی اس طرح زیادتی کی ہو اور وہ آ کے اقرار جرم کرے, گناہ کرے, تو مفتی صاحب اس کو کیا جواب دیں گے؟ بہت بڑا دل ہوگا مفتی صاحب کا, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو معاف کر دیں, یا مفتی صاحب کی اپنی کو بیگم صاحبہ ہوں تو اس کو بھی معاف کر دیں, وہ اس کے ساتھ جو گناہ کرنے والا اس کو معاف کر دیں. مجھے یہ بات ایٹ لیسٹ سمجھ نہیں آئی. تو یہ بات چونکہ انہونی سی تھی تو میں نے کہا اس کے اوپر بات کی جائے. تو میں عام جو اس طرح کے علماء کرام ہیں, مفتی حضرات ہیں, میں ان سے یہ التجا کروں گا کہ آپ کسی کو بھی جب مشورہ دیتے ہیں, جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا مشورہ لینے کے لیے, تو وہ ہر چیز سارے سٹیٹس جو ہیں وہ اپنے ختم کر کے آتے ہیں. وہ سمجھتے روحانی شخصیات ہیں, یہ مذہب کو جانتے ہیں, ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور شاید اللہ کے زیادہ قریب ہیں یہ لوگ. تو ہم جو ان کو کہتے ہیں اس کے اوپر منع عمل بھی کرتے ہیں عام طور پہ. تو ہماری یہ بڑی ذمہ داری ہے, ہماری بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے
کہ ہم کسی کو مشورہ دینے کے لیے، بے شک اگر آپ صحیح مشورہ اس وقت نہیں دے پا رہے تو آپ اس کو ٹائم دے دیں نا کہ نکال آنا، پھر کل تو میں بتاؤں گا اس کا، تاکہ اچھی طرح سوچ لیں، اس کو کوئی تحقیق کر لیں. اگر دین کی اسٹڈی کرنی ہے، قرآن پاک کو دیکھنا ہے یا حدیث کو کہیں دیکھنا ہے تو فوری طور بات کر نہیں یاد ہوتا، تو اس کو ٹائم دے دیں. آپ اگلے دن بلا لیں، 2 دن بعد بلا لیں، کبھی ابھی میں بزی ہوں تو آپ فلانے دن آ جائیں. اس وقت تک آپ اپنی تیاری تو کر لیں نا، اور پھر ریئلسٹک دیکھ بھی لیں کہ اس کے معاشرتی اثرات کیا ہوں گے. اب بیسیکلی ہمارا جو دین ہے وہ اس لیے باقی ادیان سے ہٹ کے ہے کہ یہ معاشرتی دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتا ہے قرآن پاک جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک مدنی ہے ایک مکی ہے. مکی حصہ وہ ہے جب ریاست اسلام وجود میں نہیں آئی تھی اور وہاں نبی پاک جو تھے وہ تبلیغ میں شروع کر دی تھی وہاں پہ. تو اس سے جو آیات آئی وہ زیادہ فیض کے بارے میں تھی، ایمان کے بارے میں تھی، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تھی، نبی پاک کے بارے میں تھی، رسول کے بارے میں تھی. تو وہ زیادہ وہ آئیں. جب مدینہ تشریف لائے اس کے بعد جو آپ پہ وہی نازل ہوتے رہی، قرآن پاک جو آپ پہ اتارا گیا وہ پورشن، اس کو ہم مدنی پورشن کہتے ہیں. اس وقت ریاست مدینہ وجود میں آ گئی تھی. اب پریکٹیکل معاملات بہت سارے سامنے آ رہے تھے، اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریکٹیکل معاملات میں ہدایات آ رہی تھی، ایڈوائس آ رہی تھی، رہنمائی آ رہی تھی. تو وہ معاشرتی سمجھ لیں آیات ہیں ہماری، وہ جو مدنی جو فیض ہے نا قرآن پاک کا، جو اس دور میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ معاشرتی مسائل کے بارے میں تھا، ریاست کے بارے میں تھا، ہمارے پریکٹیکل معاملات کے بارے میں تھا. تو ہمارا دین معاشرتی دین ہے. اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ معاشرے کو مضبوط بنانا، اس کو محفوظ کرنا، اس میں بے راہ روی ختم کرنا، اس میں برائیاں ختم کرنا، اچھائیوں کی تلقین کرنا، اچھائی کی طرف لوگوں کو غالب کرنا، راغب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کو مضبوط کرنا، عبادات کے بارے میں بتانا. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ معاشرے کا حصہ ہے، ایک پیکج ہے پورا. ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ہمارا دین بتاتا ہے ہم نے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا. ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم نے شادی کیسے کرنی ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو جنازہ کیسے پڑھنا ہے، قبر میں کیسے ڈالنا ہے میت کو. ہمارا دین اگر یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہمسائے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اپنے آقا یا سینئرز کے ساتھ کیسے، اور آقا جو سینئر انہوں نے اپنے جو ان کے متحد ہیں یا ان کے جو امپلائیز ہیں جو ان کے لیے خدمت گار ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، یتیم کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے بچوں نے. یہ بتاتا ہے ہمارا سوسائٹی کے بارے میں بتاتا ہے. اب اگر وہ شخص جو ہے وہ جا کے اس کے باغ کے پاس جاتا ہے تو وہ آگے سے اس کو مرڈر کر دیتا ہے اس کا، تو پھر کیا ہوگا؟ قتل چل پڑا نا. اور وہ پھر آگے سلسلہ بڑھ بھی سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے پھر وہ بدلہ بھی لیتے ہیں اس کو. جب وہ بدلہ لیتے ہیں پھر دوبارہ وہ بھی بدلہ لیتے ہیں، دوبارہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. اسی طرح اگر وہ کسی اس کے خامن کے پاس چلا گیا اس خاتون کے، تو خامن کے سامنے جا کے اس نے ایڈمٹ کر لیا، کنفیشن کر لیا، تو خامن کا ریئیکشن جو ہے یقینی طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم جو اس کے ہاتھ میں چیز ہے پکڑے گا اور اس کو مارے گا، اپنی بیوی کو مارے گا. تو کئی بار ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کہ خامد بیوی پکڑی گئی، بیوی پہ وہی قتل کر دیا، اس کے جو آشنا تھا اس کو وہیں پہ قتل کر دیا. اس سے کیا ہوگا؟ معاشرتی بگاڑ ہوگا. اس کا جو بیسٹ علاج ہے، جو بیسٹ مشورہ ہے، جو میں جو سمجھتا ہوں، جو میں دے سکتا ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے، تو وہ یہی ہے کہ آپ اس خاتون سے ضرور معافی مانگیں اور اس خاتون کو تلقین بھی کریں، اس کو ایڈوائز کریں کہ ہم جو کچھ یہ کرتے رہے یہ گناہ کرتے رہے. تو تم بھی اللہ سے معافی مانگو، میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں. آئندہ سے تم جو ہے وہ میرے ساتھ ملنا ختم، میں تم سے نہیں ملوں گا، ٹھیک ہے؟ اور تم کسی اور کے ساتھ بھی تعلق نہ بنانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کو بتائیں کہ اس کی کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ معافی مانگ کے اس سے پھر اللہ کے سامنے آپ پھر گڑائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ امیر واسق ہے کہ جب بندے کو اگر احساس پیدا ہو جائے، احساس برائی، احساس گناہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے، علماء کرام بھی اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں.
اور لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے دل کے اندر یہ آپ طے کر لیں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں, معافی مانگ لیں, اور اس خاتون سے بھی معافی مانگے اور خاتون کو گائیڈ بھی کر دیں کہ وہ بھی باز آ جائے. یہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے ہٹ کے کوئی اور آشنا بنا لے اور وہی سلسلہ اس کے ساتھ شروع کر دے. تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھائیں, سمجھانا آپ کا فرض ہے. باقی اس کا اپنا کریکٹر ہے, اپنا جواب نہیں اس نے کرنی ہے اللہ کے سامنے. تو یہ اس کا جواب ہے میرے خیال کے مطابق. اس میں کیا ہوگا, اس میں پردہ بھی رہ جائے گا اور پرپل حل ہو جائے گا, اور بہت ساری معاشرتی جو پریشانیاں ہو سکتی ہیں, گڑبڑ ہو سکتی ہے, قتل و غارت گری ہو سکتی ہے, تشدد کا سلسلہ بن سکتا ہے, اس کا بھی مداوع کیا جا سکتا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.